اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ میں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کا سبق جاری و ساری ہے اور آج پارہ نمبر 1 کا آخری رکوع ہے، جس کی آیت نمبر 130 سے باقاعدہ سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ابراہیم کے دین میں سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں جو چیز مذکور ہے، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ اور ان کو کیوں احمق کہا گیا؟ کیونکہ ان کو بارہا مسلمانوں کو جو کعبہ معظمہ کی تعظیم کیا کرتے ہیں، مسلمان جو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور عزت کیا کرتے ہیں، مسلمان وہ جو قرآن پاک کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، تو ان سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوتا تھا اور نہ ہوتا ہے۔ تو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ لوگ بارہا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ کبھی تو کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے؟ پہلے تو بیت المقدس تھا اور اب آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو جواب دیا کہ در حقیقت ملت ابراہیمی کے منکر وہی ہوتے ہیں جو کہ جن کے دلوں میں کسی بھی قسم کا بغض، اناد، سرکشی اور دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ در حقیقت دین اسلام کے بھی اصول وہی ہیں جو ملت ابراہیمی کی اصل ہیں، اور ملت ابراہیمی کا انکار وہی کرے گا جو خود نادان ہے اور احمق ہے۔ کیونکہ نادان اور احمق کہنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات نازل ہوئے سب پر سر جھکایا، سب کو تسلیم کیا، ہر آزمائش پر پورا اترے۔ آپ نے جب نمرود کے خلاف آپ کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل کے ساتھ، دین برحق کے ساتھ، تو اس وقت بھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے اف تک نہیں کی اور اللہ کو راضی کیا۔ اسی طرح اپنے فرزند کی قربانی کے لیے بھی تیار ہو گئے اور اپنا گھر بار رضا الہی کے لیے چھوڑ دیا۔ الغرض یہ کہ جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر چیز پر حضرت ابراہیم نے اپنا سر جھکا دیا، ہر حکم پر سر جھکا دیا اور ہر آزمائش پر پورا اترے۔ جو کچھ کہا رب نے وہ کر کے دکھا دیا۔ تو اس کے باوجود بھی جو دین ابراہیم کو برا کہے اور دین اسلام کو برا کہے، تو ایسا شخص خود عقل سے خالی ہے، اور ایسا شخص خود قرآن کریم ایسے شخص کو احمق کہہ رہا ہے، نادان کہہ رہا ہے، کیونکہ اتنے دلائل، اتنی اہمیت دین اسلام کی، قرآن کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو حق بات سے منہ پھیرتا ہے، تو ایسے شخص کو نادان کہا گیا، احمق کہا گیا، اور کہا کہ بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا۔ دیکھیں، چن لیا کے معنی میں آتا ہے کہ جس کو ہدایت کے لیے چن لیا، ایسی ہدایت دی کہ جو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنی۔
ایسی ہدایت دی جس نے دوسروں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامرانی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور اسی طرح سے بروز قیامت بھی ابراہیم کامیاب کردہ بندوں میں سے ہوں گے، اور اس قدر فضیلت بروز قیامت بھی آپ کو عطا کی جائے گی کہ دنیا میں اور آخرت میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو یہ بھی فضیلت بہت زیادہ کافی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو لقب دیا گیا خلیل اللہ کا۔ تو حضرت ابراہیم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور حضرت ابراہیم کو نہ مانے، دین ابراہیم کو نہ مانے، دین اسلام کو نہ مانے، تو در حقیقت وہ شخص خود خسارے میں ہے اور خود احمق ہے، خود عقل سے خالی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 131۔ یاد کرو جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرمانبرداری کر، تو اس نے عرض کی میں نے فرمانبرداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور کس قدر شان والی ہے حضرت ابراہیم کی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کی تعریف قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ اور کیا کن الفاظ میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جس آباء و اجداد پہ تم فخر کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، تو ذرا اس ابراہیم کو تو دیکھو، وہ میرے کس قدر فرما بردار تھے اور نافرمانی سے بچنے والے تھے، کس قدر برگزیدہ بندے تھے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ جب میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا حکم ہے، میرے حکم کی فرما برداری کر، تو انہوں نے آگے سے بالکل عرض کی اور عاجزانہ سی گزارش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے اور میری اولاد کو بھی نیکی پر ہی رکھنا، اور میں تیری فرما برداری کی، اور اسی طرح میں تیری فرما برداری پر ہی رہوں گا، اور تو میری اولاد میں سے بھی نبی کو بھیج، رسول کو بھیج جو کہ تبلیغ کرے اور تیرے دین اسلام کو مزید دنیا میں پھیلائے۔ تو اس قدر فرما برداری حضرت ابراہیم کی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید میں یہاں پر مذکور کیا۔ تو اسی قسم کی فرما برداری کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہم اس درجہ کمال تک تو نہیں پہنچ سکتے، ہاں ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور اسی کوشش کے بدلے میں انشاءاللہ ہم ایک دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی سنت پر عمل کر کے ایک دن اپنی دنیا بھی بہترین بنا لیں گے اور آخرت بھی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ملت ابراہیمی کی، دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 135۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آیت میں بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے اولاد کو کہ یہ مال ہے، اتنا تم لے لینا، اتنا تم لے لینا۔ مال کے علاوہ اولاد کو صحیح عقائد بھی سکھانے چاہیے، اعمال صالحہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ وصیت میں شامل کریں کہ انہیں دین کی عظمت سکھائیں، دین پر استقامت، نیکیوں پر زیادہ سے زیادہ سبقت لے جانے کی ان کو ترغیب دیں، تلقین کریں، اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کریں۔ اور اولاد کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے اولاد کو دین کی تربیت سکھائیں، صحیح عقائد سکھائیں، اور یہ سب کی سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کو یہ تلقین کی، یہ حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح سے پرورش کریں، ان کو دین اسلام کی تلقین بھی سکھائیں اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی ان کو ترغیب دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی
اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت کرنی، ان کو اچھے آداب سکھانے۔ اچھے آداب سے مراد یعنی بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا میں بھی کام آتی ہیں، کہ اچھا اخلاص سکھایا جائے، سچ بولنا سکھایا جائے، حق پر ڈٹے رہنا سکھایا جائے، تو یہ چیزیں دنیا میں بھی کام آتی ہیں اور پھر آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں بلکہ دیندار بھی بنائیں، تاکہ یہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنے اور ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کی بخشش کا ذریعہ بھی ہو۔ اگلی آیت نمبر 133 ہے، اے یہودیو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت میں یہود کے ایک باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہود کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں وصیت ابراہیمی کی تو خبر نہیں ہے کہ ابراہیم جاتے وقت دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے وقت کیا وصیت کر کے گئے تھے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ یعقوب جب اپنی وفات کے وقت ان کا وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو وہ وصیت یہ کر کے گئے تھے کہ ہمیشہ دین یہودیت پر قائم رہنا۔ تو ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ تمام کے تمام برحق دین یعنی دین اسلام کے پیروکار تھے۔ اور اے یہودیو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے وصال کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک معبود ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں گزشتہ پورا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ تم کس دلیل کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہو کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ دین یہودیت پر قائم رہنے کا اپنی اولاد کو کہا تھا، بلکہ در حقیقت تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ تو سب کے سب نے کہا تھا کہ ہم اسی معبود برحق کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے آباء و اجداد میں حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق نے کی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حقیقتاً تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ وصیت صرف لڑکوں کو ہی کیوں کی گئی تھی، یعنی حضرت یعقوب کی نے بیٹیوں کو نصیحت کیوں نہیں کی اور خاص یہاں پر بیٹوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات مصر میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں موجود تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب کو مصر بلوا لیا ہوا تھا۔ پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی وصیت فرمائی تھی، اور وصیت کے مطابق آپ کا تابوت شریف ملک شام میں بھیج دیا گیا تھا اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ اگرچہ آپ نے یہ جو وصیت ہے اپنے بیٹوں میں سب ہی کو کی تھی، مگر چونکہ لڑکے جو ہیں ان کا تبلیغ سے زیادہ واسطہ رہتا ہے اور تبلیغ کے سلسلے میں ان کی جو زندگی ہے وہ بیرونی ہوتی ہے، اور بیرونی زندگی مطلب اسے سب دیکھتے ہیں، اور لڑکیوں کی زندگی خانگی ہوتی ہے یعنی خاندان میں رہتی ہیں، اندر رہتی ہیں، اور اس زندگی کو سب لوگ نہیں دیکھتے۔ اور بمقابلہ یہ بھی کہ مردوں کے جو عورتوں کا ایمان ہوتا ہے وہ مردوں کی نسبت کم خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ مرد جو ہیں وہ سارا دن باہر رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ کا باہر تبلیغ کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے، زیادہ لوگوں سے میل ملاپ ہوتا ہے، تو اس لیے بیٹوں کو زیادہ تاکید فرمائی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں صرف بیٹوں کا ذکر فرمایا، نصیحت تمام کو برابر کی تھی۔
تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودیوں کا باطل عقیدہ، یہ عقیدہ کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ سب کو کہہ کے گئے تھے کہ یہودی ہی رہنا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ ان میں کہاں سے آیا؟ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تورات اور انجیل میں یہ اپنی من مانی تبدیلیاں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو چھپا دیتے تھے، سیم اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کی بھی تبدیلیاں کر دیتے تھے جس سے ان کا اپنا جاراداری، ان کی اپنی سرداری قائم رہے، وہ والی تبدیلیاں کر دیتے تھے، اور حقیقت حال جس میں ان کی سرداری کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا تھا اس کو چھپا دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ساری کی ساری پاک تھی، اور ان میں بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا مشرک نہیں تھا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 134۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی جو یہ عقیدہ رکھتے تھے، جب ان کے ہر قسم کے ہیلے بہانے ناکام ہو جاتے تھے اور ہر قسم کے یہ باطل عقائد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے اور آپ ان کو قرآن کی روشنی میں اور اللہ کے دیے گئے علم کی روشنی میں جھٹلا دیتے تھے، تو ان کے پاس ایک ہی بہانہ اینڈ پہ رہ جاتا تھا، اور آخر میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں کوئی بات پرست ہوئی، کوئی پوچھ گچھ ہوئی، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے اعمال پیش کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ چلو وہ تو دین برحق پہ تھے نا، اگر تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم دین برحق پہ نہیں ہیں، تو ہمارے آباء و اجداد یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بھی جتنے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک جن کی نسب جاتا ہے، تو یہ سب کے سب دین برحق پہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے نافرمان اسرائیلیو، تم اس بات پہ بالکل بھی ناحق مغرور نہ ہو کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں، تو اگر آپ کے اعمال کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ اپنے بزرگوں کے اعمال سامنے پیش کر دیں گے، اور آپ بالکل بری و ذمہ ہو جائیں گے اور کسی بھی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوں گی۔ یہ پاک باز لوگ تھے جو پیچھے گزر چکے، ان کے اعمال سے ان کو نفع ہوگا، اور تمہیں تمہارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور تم کو چاہیے کہ ان کی وصیت کو سنو جو انہوں نے وصیت کی کہ نیک اعمال کرو، دین اسلام کی پیروی کرو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کی پیروی کرو اور اپنے دین کے ساتھ خالص ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور اب ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اپنے اعمال درست رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے عمل کی وجہ سے خود بخشے جائیں گے، ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق جواب دینا ہوگا بروز قیامت۔ اگر وہ اچھا عمل ہے تو جنت اس کی منتظر ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا، اور جن کے اعمال برے ہیں وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 135۔ آیت نمبر 135 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل کی گئی تھی۔ کس طرح سے کہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب نبیوں میں افضل ہیں، اور توریت جو ہے وہ تمام کی تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی مذہب، یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ یہودی بن جاؤ۔ سیم اسی طرح، بالکل اسی طرح نصرانیوں، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری کتاب انجیل برحق ہے، ہمارے نبی یعنی استغفر اللہ، وہ جن کو خدا کا بیٹا کا بھی درجہ دیتے تھے، وہ برحق ہے، اس کے علاوہ باقی کے سارے دین جو ہیں وہ باطل ہیں۔ تو آپ لوگ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ عیسائی بن جاؤ۔ تو اللہ نے تب یہ آیت نازل کی اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں، یعنی ہم آپ کا
دین بالکل بھی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ دیکھیں حنیف کے لفظی معنی ہوتے ہیں باطل سے جدا، ٹھیک ہے، باطل سے جدا مطلب کہ بالکل پیور، بالکل خالص، جس میں کوئی شک نہ ہو، کسی بھی قسم کے شک کی گنجائش تک نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں باطل سے جدا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کا دین ان کو عطا کیا تھا، جیسی کہ شریعت عطا کی تھی، جو احکامات عطا کیے تھے، وہ اس کے پیروکار تھے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور تمام مسلمان ان یہود و نصارہ کی باتوں میں بالکل ان کو جواب دیں ان کی باتوں کا، اور کہیں کہ ہم تم لوگوں کے باطل عقائد کی پیروی نہیں کرتے، ہم دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور وہ برحق دین تھا، اور ہمارا دین اسلام بھی برحق ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کس قدر بلند درجہ عطا کیا اور کس قدر مقبولیت بخشی کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، ان سے نسبت رکھنے پر فخر کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف بڑوں کی، نیک لوگوں کی اولاد ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ نیک لوگوں کے اطوار اپنانا، نیک لوگوں کے طریقوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تبھی راہ فلاح ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 136۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہودی جس مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں اور عیسائی جس مذہب کو مانتے، اس میں ان کے اپنے نفوس کو دخل ہے، اپنے نفس، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دینوں کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، انہیں جواب دو کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اللہ پر ایمان تو لاتے ہی ہیں، اس کے ساتھ قرآن کریم اور پچھلی تمام شرعی کتابوں، صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان کے لیے لازمی جزو ہے کہ ان سب کو دل سے مانیں، اور جو کتاب ہم سے پہلے نبیوں پر اتاری گئیں، ہم ان تمام کتابوں پر دل سے ایمان لاتے ہیں، جتنے نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزرے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب کی دل سے تعظیم اور عزت کرتے ہیں۔ جتنے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات اپنے نبیوں کو عطا کیے، ہم سب کے سب معجزات کو بھی مانتے ہیں، جو نشانیاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جو نشانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئیں، ہم سب کے سب کو حق جانتے ہیں، حق مانتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبیوں کی تفریق کرنا، نبیوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کی 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نبیوں میں ایک فرق یہ ہے کہ بعض کو مانیں، بعض کو نہیں مانیں، جیسے یہود کا طریقہ تھا کہ بعض کی نبوت میں فرق کرتے تھے اور بعض کی نبوت میں فرق نہیں سمجھتے تھے، کسی کو نبی افضل مانتے تھے نبوت کے لحاظ سے، کسی کو کمتر مانتے تھے۔ تو یہ دونوں تفریقیں کفر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دو تفریق، دو طرح سے ان کو ڈیوائیڈ کرنا، ایک ان کی نبوت کے لحاظ سے کمتر یا زیادہ تر کسی کو سمجھنا، یا بعض کو ماننا یا بعض کو نہ ماننا، ان دونوں صورتوں میں اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہ طریقہ کفر ہے۔ ہاں، ان کے مراتب میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تفریق ایمان کا حصہ بھی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، 3 سپارے کی ابتدائی آیت پڑھنے لگی ہوں، سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد ہوتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ کیا ہے اس کی تفسیر اور کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، یعنی سارے قرآن پر جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات افضل ہیں، جس طرح آیت الکرسی۔ سارے قرآن مجید کو تو ہم مانتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی عظمت کے لحاظ سے جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔
اسی طرح سے سارے قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، سورہ الرحمن قرآن مجید میں بہت اہمیت کی حامل ہے، سورۃ البقرہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فضیلت کا اعتبار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو تفریق ہم کر رہے ہیں قرآن مجید میں صورتوں کی، یہ درجے کے لحاظ سے کی جا رہی ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک ہے، پورے کا پورا ہم بالکل ادب کرتے ہیں پورے رمضان المبارک کے مہینے کا، لیکن ہم پورے مہینے میں سے آخری عشرے کا زیادہ ادب کرتے ہیں۔ پھر ہم اس آخری عشرے کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں شب قدر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ باقی اوقات سے افضل ہے۔ تو اسی طرح ہم سب انبیاء کو تو مانتے ہیں، ان کی نبوت میں فرق نہیں کرتے۔ ہم تمام اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اگرچہ ان کے فرق مراتب کے مطلب جو ان کے مرتبے میں فرق ہے اس کے ہم قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبے کے لحاظ سے ضرور بعض کو بعض پہ فضیلت دی، لیکن نبوت کے لحاظ سے سب کے سب ہمارے لیے بالکل برابر ہیں، اور سب کے سب پر ایمان لانا بھی بالکل لازم ہے۔ اور ایسا کہہ دینا کہ نعوذ باللہ نبوت کے لحاظ سے بعض نبی کمتر یا بعض برتر تھے، تو ایسا کہنا کفر ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا درست عقائد پر مبنی دین اسلام ہی ہے، اور مسلمانوں کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 137، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اے حبیب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں فرمایا گیا کہ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تو اس صورت میں وہ ہدایت پا گئے۔ مراد یہ کہ یہود و نصارہ خود کو ایمان والا کہتے ہیں، تو ان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے، اور ان کا ایمان اس وقت تک مقبول نہیں ہے بارگاہ الہی میں، جب تک یہ ویسا ایمان نہیں لے آتے جیسا صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان اس قدر مقبول تھا بارگاہ الہی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے ایمان کی مثال بیان کی اور کہا کہ یہود و نصارہ جب تک صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لے آتے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، ویسے ہی قرآن مجید پر عمل، ویسے ہی اللہ کے احکامات پر عمل شروع نہیں کر دیتے، تب تک یہود و نصارہ کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب فرمایا گیا نا کہ عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے، تو یہ ایک غیب کی خبر تھی، یہ پہلے سے خوشخبری دے دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ان منافقین، ان کفار، ان یہود و نصارہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جب ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور آپ دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو اللہ آپ کو بہت زیادہ روشن غلبہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ یہ پورا بھی ہو گیا تھا، اور یہ غیبی خبر جو عطا کی گئی اس آیت میں یہ سچ بھی ہو گئی، اور کفار کے حسد اور دشمنی اور ان کی مکاریوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ بنی قریظہ جو ہے ان کو قتل کیا گیا، جبکہ بنی نظیر جلا وطن کر دیے گئے، اور یہود و نصارہ جو ہیں ان پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، جو کہ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو بے شک جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لیے کافی بنا لیں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور امید اس پر رکھیں، تو انشاءاللہ ایک دن وہ ضرور امید بر آ جاتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، اور ہمیں ہماری من مانگی مراد عطا ہو جاتی ہے اگر وہ نیک اور جائز خواہش ہو۔ آیت نمبر 138 ہے، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو کچھ اس طرح سے آسان الفاظ میں بتاؤں کہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرنے لگتے تھے، یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا ان کے ہاں پہ، تو اس کو کیا کرتے تھے کہ زرد رنگ کا پانی جو ہے، پانی میں زرد رنگ ڈالتے اور اس کو مکس کرتے، اور جب وہ زرد پانی ہو جاتا تو اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے اس کو اس پانی میں غوطہ دلا دیتے، اور جو شخص ان کے دین میں داخل ہونا چاہتا اس کو بھی اس زرد پانی میں غوطہ دلاتے، اور کہتے کہ اب یہ سچے کا سچا عیسائی ہو گیا، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا، اب یہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے، سب سے بہترین رنگ اللہ کا ہے جو ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو اے مسلمانوں، اللہ کا رنگ اتنا پاک ہے،
اتنا بلند عظمت والا ہے کہ اگر اس میں اپنا ظاہری اور باطنی تمام ظاہر اور باطن ہم اپنا رنگ لیتے ہیں تو ہمیں دنیا کی کسی آسائش کی خواہش نہیں رہتی، ہمیں دنیا کی کوئی مصیبت تنگ نہیں کرتی، ہمیں صرف آخرت کی فکر لگی رہتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، ان سے کہہ دو کہ ہمارا رنگ جو ہے وہ تم لوگوں کے رنگ کی طرح ظاہری نہیں ہے جو کچھ فائدہ بھی نہ دے گا، بلکہ یہ رنگ ہمارے نفوس کو پاک کرتا ہے، ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے، ہماری روحوں کو نکھارتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ جب ہم پر چڑھ جائے تو وہ ایسا رنگ ہے کہ جو ہمارا ظاہر بھی نکھار دیتا ہے اور باطن بھی نکھار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا رنگ عطا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے۔ آیت نمبر 139، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم فرما دو یہ یہودی جو تم سے جھگڑتے ہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارا مذہب یہودی ہے، ہمارے دین میں آ جاؤ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین برحق ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تم سے جھگڑتے ہیں۔ تم فرما دو کہ ہم خالص اللہ ہی کے دین کے پیروکار ہیں اور ہم خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں تمہارے مذہب میں، تمہارے دین میں کسی بھی قسم کی کوئی، یعنی کہہ لیں کہ کوئی بھی دلی لگاؤ نہیں ہے تمہارے مذہب سے، اور نہ ہی کسی قسم کا انٹرسٹ ہے، اور ہم خالص اللہ ہی کی طرف عبادت کرتے ہیں کیونکہ عمل وہی قبول ہے جو خالص ہو کر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں بھی فرماتا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بیان کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی ہے۔ آیت نمبر 140، اے اہل کتاب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں گزشتہ پچھلے رکوع کا، سارے رکوع کا کنکلوژن ہے، حاصل العلم ہے، درس ہدایت بھی ہمیں ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام علوم سے بڑھ کر ہے، اور اس علم سے ہمیں کوئی کمپیریزن بھی نہیں کرنا، ہم کر ہی نہیں سکتے کسی بھی قسم کا۔ اور یہ یہودی اور نصارہ جو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیں کہ تم علم والے ہو کہ اللہ علم والا ہے، بے شک اللہ بہترین جاننے والا ہے، اور تمہارا علم بہت ناقص ہے، اور یہ گھٹیا خیالات ہیں تم لوگوں کے جو تم لوگ نبیوں کے بارے میں رکھتے ہو۔ اور پھر کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور پھر وہ اسے چھپائے، یعنی ان کی کتابوں میں مذکور ہے کہ دین ابراہیمی برحق دین ہے، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری شریعت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتیں تورات اور انجیل میں موجود تھیں ان کو چھپایا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ ظالم سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ پر یا اللہ کے دین پر ظلم کیا، اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ خود ہی ان نشانیوں کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی دین اسلام چھوڑ دیں۔ تو ایسا شخص ضرور اپنی جان پر ہی ظلم کرنے والا ہے، اور اپنی جان پر ظلم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو جہنم کا مستحق بنائیں گے اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو معلوم پڑا کہ دین اسلام ہی برحق دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو چھپانا، ان کی آیات کو، وہ آیات جن میں ان کی شان و شوکت مذکور تھی، اور ان کی نعت سے لوگوں کو روکنا، ان کی حمد و ثنا سے لوگوں کو روکنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے سے بچا کے رکھے، آمین۔ آخری آیت ہے اس رکوع کی، آیت نمبر 141، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔
اور یہاں پر پہلے سپارے کا اختتام ہوتا ہے، اور پارہ نمبر 1 الف لام میم پہ آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالی مختصر ذکر فرماتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ اپنے آباء و اجداد کی فضیلت پر مت اکڑیں، اگر ان کو عزت دی گئی تو اس کا معیار تقویٰ تھا۔ اگر ان کو عزت دی گئی تو اس وجہ سے کیونکہ وہ برحق تھے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے تھے، لہٰذا تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم لوگ اپنے اعمال سنوارو، کیونکہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ گزشتہ امتوں کے حال احوال جان کے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے ان لوگوں سے جن پر عذاب نازل ہوا، کہ ہم نے ان لوگوں میں سے نہیں بننا، اور جن لوگوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی، جن لوگوں کو اعلیٰ مرتبے عطا کیے، ان لوگوں سے ہم نے درس لینا ہے، اور ہم نے ان لوگوں سے سیکھنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے جو سنت ہیں ان پر عمل کر کے دین اسلام پر کا پیروکار بننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، گزشتہ قوموں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور ہمارے سے آنے والے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا ان سے پوچھا جائے گا۔ تو اپنے اعمال درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اور تقویٰ پر ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جانے یا انجانے میں اس پورے سپارے کی گئی تفسیر میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں نہایت عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری زبان کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور سب لوگوں کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دوسرے سپارے سے سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔